لے جی انسانیت کی اب داد صاحب ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ انسان ہونا اس کا کیا مطلب ہے. تو داد صاحب فرماتے ہیں ایک گروہ، اب یہ اہل کال جو پیپل آف دا ٹیکسٹ ہیں ان کی وہ پورا ایک سروے دے رہے ہیں کہ وہ کیا مراد کیا ان کی، واٹ ڈو دے مین. ایک گروہ کہتا ہے کہ انسان سوائے روح کے اور کچھ نہیں، یہ جسم اس کی ذرہ اور ڈھانچہ ہے اور اس کی جگہ اور ٹھکانہ ہے تاکہ وہ طبیعتوں کے خلل سے محفوظ اور آزاد رہے، اور حس اور عقل اس کی صفت ہے، لیکن یہ قول باطل ہے. دوبارہ پڑھیں. صاحب فرما رہے ہیں ایک گروہ کہتا ہے انسان سوائے روح کے اور کچھ نہیں، یعنی ہم انسان کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہم اسپرٹ کو کہہ رہے ہیں. یہ جسم اس کی ذرہ اور ڈھانچہ ہے. ذرہ وہ ہوتا ہے نا وہ جو آپ کا آرمر گارڈ ہوتا ہے. تو یہ باڈی اصل میں روح کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بس یہ ایک آؤٹر چھلکا ہے یہ. اور باڈی کیا ہے؟ روح کی جگہ اور ٹھکانہ ہے تاکہ وہ طبیعتوں کے خلل سے محفوظ اور آزاد رہے، اور حس اور عقل اس کی صفت ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جی روح کو کچھ لوگوں نے انسان سمجھا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ روح باڈی میں رہتی ہے تاکہ وہ ڈسرپشن سے بچی رہے. باڈی میں اللہ نے اس کو اتارا ہے تاکہ روح ڈسرپشن سے بچی رہے. اور محسوس کرنا اور سوچنا یہ بھی روح کی پراپرٹیز ہیں. اچھا دا صاحب کہہ رہے ہیں لیکن یہ قول باطل ہے. قول باطل کون سا ہے؟ کہ روح صرف انسان ہے. ہاں یہ غلط ہے، یہ اس کو نگیٹ کیا. اس لیے کہ یہ روح جب اس جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو بھی اس کو انسان ہی کہتے ہیں، اور یہ اسم انسان پر سے اٹھ نہیں سکتا. فرق صرف یہ ہے کہ جب اس میں جان ہوتی ہے تو اس کو زندہ انسان کہتے ہیں، جب بے جان ہو جاتا ہے تو مردہ انسان کہلاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جان تو حیوان کے جسم میں بھی ودیت کی گئی ہے، مگر اس کو انسان نہیں کہتے. اگر انسانیت کا سبب روح ہی ہوتا تو چاہیے تھا کہ جس میں بھی جان ہوتی اس پر حکم انسانیت ہی ہوتا. پس یہ ان کے قول کے باطل ہونے پر دلیل قائم ہے. وہ ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ جی اسپرٹ صرف انسان ہے. تو دا صاحب نے 2 ریبٹل اس کو بریف سے دی ہیں. پہلا ریبٹل یہ دیا ہے جب بندہ مرتا ہے تو ہم اس کو بھی انسان ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. بس یہ کہتے ہیں کہ یہ مردہ انسان ہے، اور جب روح ہوتی ہے تو زندہ انسان ہے. انسانیت تو قائم رہتی ہے اس کی. روح اور باڈی جب اکٹھی ہوتی ہے زندہ انسان، روح اور باڈی علیحدہ ہوتی ہے مردہ انسان، مگر وہ انسان ہی ہوتا ہے. اور دوسری بات آپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اینیملز کے اندر بھی لائف ہوتی ہے، اس کو تو نہیں کبھی ہم نے انسان کا. اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر کچھ اور بھی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو انسان کہہ رہے ہیں. ذرا اسپرٹ کی موجودگی اس کو انسان نہیں بناتی. دوسرا گروہ کہتا ہے انسان کا یہ اسم روح اور جسم دونوں پر ایک ساتھ واقع ہوتا ہے. انسان کا یہ اسم، دس نیم، دس کانسیپٹ روح اور جسم دونوں پر سائملٹینیسلی آپریٹ کرتا ہے. انسان کب بنتا ہے؟ ایک دوسرا گروپ کہہ رہا ہے جب روح اور باڈی مل جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انسان ہے. جب روح اور باڈی سائملٹینیسلی آپریٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انسان ہے. اور جب یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائے تو یہ اسم اس سے ساقط ہو جاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ جب روح اور جسم علیحدہ ہو جاتی ہے تو دوسرا گروپ کہہ رہا ہے کہ پھر ہم اسے انسان نہیں کہتے. جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں ہم ان کو انسان کہتے ہیں، جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں تو ہم اس کو انسان نہیں کہتے. چنانچہ گھوڑے پر جب 2 رنگ سیاہ اور سفید جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو ابلق کہتے ہیں. جب وہ رنگ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں تو ایک کو سیاہ اور دوسرے کو سفید کہتے ہیں. تو یہ دوسرا گروپ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں انسان کب بنتا ہے؟ انسان تب بنتا ہے جب روح اور باڈی انٹیگریٹڈ ہوتی ہے، اکٹھی. جیسے گھوڑے کے اندر کالا اور سفید رنگ جب اکٹھا ہوتا ہے تو ہم اسے ابلق کہتے ہیں. اور اگر یہ کلر علیحدہ علیحدہ ہو جائے پھر اس کو ابلق نہیں کہتے ہیں، ہم پھر اسے بلیک کہتے ہیں، اس کو وائٹ کہتے ہیں. تو انسان میں اسی طرح جب اسپرٹ اور باڈی اکٹھی ہوتی ہے تو انسان کہتے ہیں، اور جب یہ اسپرٹ اور باڈی علیحدہ ہوتی ہے تو اس کو باڈی کہتے ہیں اور اس کو اسپرٹ کہتے ہیں. یہ دوسرے لوگوں کا آرگومنٹ ہے.
دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ قول بھی خدا تعالیٰ کے اس قول کے مقابلے میں باطل ہے جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے زمانے میں سے ایک وقت انسان پر ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. قرآن کی آیت ہے سورۃ الاعراف کی غالب شیئن مذکورہ، جب وہ شیئن مذکورہ بھی نہیں تھا. کہہ رہے ہیں کہ یہ گروپ کہہ رہا ہے جب باڈی اور اسپرٹ ملتی ہے تو انسان، جب باڈی اور اسپرٹ علیحدہ ہوتی ہے تو پھر یہ دس ٹرم سیزز ٹو ایگزسٹ. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. تو جب اللہ رب العزت نے سورہ دہر میں یہ وہ برتھ کا پورا ہے وہ پروسیس بتاتے ہیں نا اللہ رب العزت کہ کس طرح ماں کے پیٹ کے اندر وہ ہو رہی ہے، تو جب وہ سو ٹو اسپیک جب وہ سپرم ماں کے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو اس کو بھی جب وہ خاص فارم میں آتا ہے، ہم تو اس کو انسان نہیں سمجھ رہے لیکن اللہ اس کو بھی انسان کہہ رہے ہیں. جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اٹ از جسٹ اے پارٹیکل. اور وہ اس کو میڈیکل ٹرم میں کہتے ہیں وہ لیچ لائک ایک مٹیریل سا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس سے پھر وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ جو ایمبریو ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی انسان ہے اصل میں. تو ابھی تو اسپرٹ اور باڈی کے جمیلے شروع ہی نہیں ہوئے تھے، تو اللہ نے تو اس کو بھی انسان کہہ دیا. جی جی. تو زمانے میں سے ایک وقت، اور اس کو مسٹکلی اولیاء اللہ نے کیسے، یہ تو اس کی فزیکل انٹرپریٹیشن ہے. مسٹیکل انٹرپریٹیشن جب رب تعالیٰ نے لستو بربکم کہا تھا تو تب بھی تو ہم پارٹیکلز ہی تھے اور ہم نے رب تعالیٰ کی کانشیسنس کا اظہار کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. تب ہم کون سی کوئی باڈی اور اسپرٹ اکٹھی تھی. ڈکشنری، عربک ڈکشنری میں اسکالرز جو بات کرتے ہیں انسان کو وہ کہتے ہیں دو روٹ ورڈ سے یہ ورڈ نکلتا ہے. ایک روٹ ورڈ ہے انس، محبت، جو محبت کرتا ہے اور وہ خدا سے محبت کرتا ہے تو انسان. اور دوسرا ہے نسیان سے، بھولا ہوا، جو بھول جاتا ہے وہ بھی. کیونکہ دونوں روٹ ورڈ سے، اور یہ دونوں حرکتیں ہم کرتے ہیں. جو اللہ والے ہیں وہ لو والے اس میں واپس جاتے ہیں اور وہ لو میں انسان ہے، اور ہم جو ہیں وہ نعوذ باللہ گاڈ کے اسکیم میں ریوولٹ کر کے اس کو بھلا کے ہم نسیان والے انسان ہیں. یہ دونوں یہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں. بہرحال ابھی دیکھتے ہیں داس صاحب اس کو لے کے کہاں جا رہے ہیں، مجھے ویسے پتا نہیں کہاں جائے گا یہ. اور ان سے مطلب ایک تو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اور ایک جو اللہ انسان سے محبت کرتا ہے. بے شک، بالکل. تو کہہ رہے ہیں داس صاحب کہہ رہے ہیں یہ آرگومنٹ بھی بالکل غلط ہے کہ اسپرٹ اور باڈی اکٹھی ہوگی تو ہم انسان ہوں گے. یہ تو آرگومنٹ نہیں ٹھیک. اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں اس آیت کریمہ میں انسان کو مٹی کے بغیر جان کے انسان ہی کہا گیا ہے، حالانکہ ابھی تک جان اس کے قالب میں نہ ملی تھی. قالب اس کے وہ جو ہے بیٹنی شروع ہوئی، ہارٹ بیٹ. جی قالب وہ ہے نا، کیا اسے کہتے ہیں انگریزی میں، جس میں آپ وہ بارہ ڈھانچہ کہہ لیں، اسکیلیٹن کہہ لیں بغیر میں، جس سے چیزوں کو آپ کو کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو بغیر جان کے انسان کہہ دیا، حالانکہ جان ابھی تک قالب میں نہ ملی تھی، جو اس کا وہ پیکر ہے اس میں نہیں ہوا ہے. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ انسان ایک جزو لا یا تجزی ہے، ایک ایسا ایسنس ہے which cannot be analyzed and which cannot be split into parts. اور اس کا محل دل ہے اور اس کا جو سینٹر ہے انسان کا وہ ہارٹ ہے، اور آدمی کے تمام اوصاف کی بنیاد وہی ہے. تو کہہ رہے ہیں ایک اور گروپ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک انسان ایک ہول ہے which cannot be analyzed and which cannot be split up into separate parts، اور اس کا جو سینٹر ہے وہ ہارٹ ہے. تو صاحب کہہ رہے ہیں یہ کال بھی صحیح نہیں، کیونکہ اگر ایک آدمی کو قتل کر کے اس میں سے دل باہر نکال لیں تو بھی انسانیت کا اسم اس سے نہیں گرتا. انسان کے دل کہہ گئے نا. اور جان سے پہلے بالاتفاق آدمی کے جسم میں دل نہ تھا. تو داس صاحب کہہ رہے ہیں دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ آرگومنٹ جو ہے یہ ویلڈ نہیں ہے اور جس کو میں ریبٹ کرتا ہوں. پہلا کیا کہ ایک آدمی کو اس کا دل نکال لیں باہر تو ہم انسان ہی کہتے ہیں اس کو، بغیر دل کے بھی اگر وہ مرا ہوا بھی ہو تو انسان ہی ہے، اور وہ انسان کا دل ہے جیسے آپا نے اس کو ایکسپلین کیا.
اور دوسری بات کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے یعنی تخلیق کا وہ پروسیس چلایا تو ابھی ہارٹ تو آیا نہیں تھا، تو تب بھی اللہ نے اس کو انسان کہا تھا. باڈی پہلے آ گئی تھی فزیکل، اور ہارٹ بعد میں آیا تھا. لائف اللہ نے پہلے پھونک دی تھی، اور وہ جو ڈیولپمنٹ آف دی آرگنز ہے وہ بعد میں ہوئی تھی. وہ جو اوور آل ایک پروسیس ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جان سے پہلے بال اتفاق کنسنسس ہے کہ آدمی کے جسم کے اندر دل نہ تھا. جان پہلے پھونکی گئی پھر دل آیا تھا. تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے نا کہ دل وہ سینٹر ہے. تو اب تو پھر ہم مارے گئے. اب یہ جو 3 آرگومنٹس داتا صاحب نے بتائے ہیں یہ کن کے ہیں؟ اہل کال کے، پیپل آف دا ورڈز اینڈ ٹیکسٹ. اب داتا صاحب کا محبوب بشخلا ہے کہ وہ صوفی کلیمنٹ کو بھی چپیڑ مارتے ہوئے جاتے ہیں آگے. تو کہہ رہے ہیں داتا صاحب صوفی مدعیوں کے گروہ کو اس معنی میں غلطی واقع ہوئی ہے. مدعی دعوے دار، کلیمنٹس، یعنی وہ بیچارے ہو سکتا ہے اچھے لوگ بھی ہوں ویسے جو جانا چاہ رہے ہیں. صوفی مدعیوں کے گروہ کو اس معنی میں غلطی واقع ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں انسان کھانے پینے والا محل تغیر نہیں بلکہ وہ سر الہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلیمنٹس کیا کہتے ہیں کہ انسان کھانے پینے والی کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ جانور ہے جو کھاتا پیتا ہے، اور محل تغیر یعنی یہ کوئی پیلس آف چینج نہیں ہے جو چینج ہوتا ہے، بلکہ یہ سر الہی ہے. ہیومن ایک بذات خود ایک اللہ کی مسٹری ہے، اور یہ جسم اس کی پوشش ہے. پوشش قبر کو کہتے ہیں. اور وہ طبیعت کی امتزاج اور روح اور جسم کے اتحاد میں ودیت کیا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گروپ جو کہ صوفی کلیمنٹس کا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان کو بھی آپ کوئی میوٹیبل ریالٹی نہ سمجھیں. میوٹیبل سبجیکٹ ٹو چینج. انسان خود امیوٹیبل ہے کیونکہ وہ ڈیوائن مسٹریز میں سے ایک مسٹری ہے. اور یہ باڈی پوشش ہے. اور یہ کیسے بنتا ہے؟ اس کے اندر اللہ نے طبیعت، فزیکالٹی، نیچر اور باڈی اور اسپرٹ کو مکس کیا ہے، اتحاد کیا ہے، یونین کی ہے، اور وہ اس کے اندر ڈال دی ہے. اس سے یہ معرض وجود میں آیا ہے. اچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سر الہی ہے، مسٹری ہے گاڈ کی. یہ آرگومنٹ ہے نا. اب دادا صاحب کہہ رہے ہیں لیکن میں کہتا ہوں سب کے اتفاق سے عقل مندوں، دیوانوں اور کافروں کا نام بھی انسان ہی ہے، اور اس میں سر الہی کی کوئی بات ان میں موجود نہیں ہوتی، اور وہ سب تغیر پذیر اور کھانے پینے والے ہی ہیں. کمال. میرا دل کرتا ہے دادا صاحب کو بندہ جب بھی ڈال لے جائے. کتنے پیارے. وہ پیچھے والے 2 باتیں کر رہے تھے دیکھیں نا آپ کہ انسان محل تغیر نہیں ہے، امیوٹیبل ہے گاڈ کی طرح کی، اور یہ ڈیوائن مسٹری ہے کوئی بہت بڑی. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں اور کنسنسس کی اوپینین آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عقل مندوں، عقل مند تو چلو اچھے لوگ ہیں، لیکن دیوانوں اور کافروں کا نام بھی انسان ہی ہے، نان بلیورز بھی. اور اس میں گاڈ کی مسٹری والی کوئی بات موجود نہیں ہے، اور یہ سارے تغیر پذیر ہیں. یہ سبجیکٹ ٹو چینج ہے، اور کھانے پینے والے ہی ہیں، اور یہ کھاتے پیتے ہیں. یہ ان کا ایک فنکشن ہے، اس کے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتے. وہ کہہ رہے تھے کھائے پیے بغیر یہ انمیوٹیبل ہے. وہ کہہ رہے ہیں دادا کہہ رہے کیا میں کہنے لگا کیا بکواس کر رہے ہو. اللہ مجھے معاف کرے، لیکن ان کی ٹون یہی ہے کہ یار واٹ از دس. تو میں کہتا ہوں سب کے اتفاق سے عقل مندوں، دیوانوں اور کافروں کا نام انسان ہی ہے، اور اس میں سر الہی کی کوئی بات ان میں موجود نہیں. وہ سب تغیر پذیر اور کھانے پینے والے ہی ہیں، اور آدمی کے جسم اور وجود میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کو انسان کہے.
یہ بھی دیکھ لیں. یہ کتنا امپورٹنٹ یہ ایک فکر ہے چھوٹا سا. آدمی کے جسم اور وجود میں یعنی اس کی باڈی اور ایگزسٹنس میں کوئی ایسا آرگن نہیں ہے جس کو ہم انسان کہہ رہے ہیں, اور نہ اس جسم کے معدوم ہونے کے بعد ہی کوئی ایسی چیز ہے جسے انسان کہا جائے. اور اگر وہ باڈی جو ہے وہ نتھنگنیس میں چلی جائے تو تب بھی کوئی آرگن ایسا نہیں ہے جس کی نتھنگنیس کی وجہ سے ہم اس کو انسان کہیں. وہ آپ کی والی اپروچ آپ پلورالٹی سے بتا رہے ہیں نا کہ جب انسان زندہ ہے تب بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو انسان کہہ رہے ہیں, اور جب وہ مردہ ہے تب بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو انسان کہہ رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کہہ رہے ہیں. ابھی تو یہ دادا صاحب بتائیں گے. آدمی کے جسم اور وجود میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کو انسان کہیں, اور نہ اس جسم کے معدوم ہونے کے بعد ہی کوئی ایسی چیز ہے جسے انسان کہا جائے. اور خدائے عز و جل نے تمام مادوں کو جو اس نے ہمارے اندر ترکیب دیے ہیں انسان کہا ہے, بغیر ان معنی کے جو بعض آدمیوں میں پائے نہیں جاتے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو داس صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیومینٹی اور ہیومن کی جو ٹرم ہے نا, اللہ رب العزت نے جتنے مادوں سے انسان کو بنایا ہے وہ سارے مادوں کا مکسچر, اور کسی بھی اسپیسیفک میننگ میں اللہ نے انسان کو انسان نہیں کہا کہ تم نیک ہوگے تو تم انسان ہوگے, تم اللہ کو ایک مانو گے تو انسان ہوگے, بلکہ یہ بہت براڈ ٹرم ہے. جس کو بھی اللہ نے خلق کیا اس کو اللہ نے انسان کہہ دیا, اور وہ اپنے تمام چیزوں اور حقائق کی موجودگی میں وہ انسان ہے. اور ابھی اس کی فردر ایکسپلینیشن دادا صاحب کریں گے, لیکن ابھی کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ڈیوائن مسٹری نہیں ہے, یہ روح اسپرٹ نہیں ہے, بلکہ یہ ساری چیزیں انسان کی انسانیت میں شامل ہیں. اور آپ کا نیک ہونا آپ کو انسان سے نیچے نہیں کر دے گا یا اوپر نہیں کر دے گا, بلکہ یہ براڈ ٹرم ہے انسان کی. خدا نے تمام مادوں کو جتنے بھی سبسٹنسز ہیں جو اس نے ہمارے اندر ترکیب دیے ہیں, جس کو اللہ رب العزت نے ارینج کیا ہمارے اندر, انسان کا ہے, صرف اسپرٹ باڈی نہیں, بغیر ان معنی کے جو بعض آدمیوں میں پائے بھی نہیں جاتے. اور ہو سکتا ہے کوئی آدمی اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہو, وہ بھی انسان ہی ہے, یعنی وہ ڈیوائن مسٹری کوئی نہیں ہے اس کے اندر, بٹ ہی از اے ہیومن. داسا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے. ابھی وہ کسی فارم میں نہیں ہے, پھر بھی انسان ہے. ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے, ہم نے بنایا اسے نطفے سے, اور ایک مضبوط قرار گاہ میں رکھ دیا, یعنی ایک ماں کے پیٹ میں رکھ دیا, اس کی طرف اشارہ ہے. پھر ہم نے نطفہ کو خون بستہ بنایا, پھر خون بستہ کو گوشت کا لوتھڑا, لوتھڑے کو ہڈیاں, پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا, اور پھر اسے اور ہی مخلوق یعنی انسان کامل بنا دیا. پس بابرکت ہے اللہ سب سے اچھا بنانے والا. نطفہ sperm, from sperm to a complete پورا پروسیس. اصل میں دادا صاحب کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان ہونا در حقیقت رب تعالیٰ کی کریشن پر ایمان لانا ہے, کہ میں بنایا گیا ہوں اور اس نے مجھے, چاہے وہ میں اسپرٹ ہوں, چاہے میں باڈی ہوں, چاہے میں ہڈی ہوں, میں جو کچھ بھی ہوں, اس بات پر ایمان لے آنا کہ وہ میرا کریٹر ہے اور میں کریٹڈ ریلم میں ایگزسٹ کرتا ہوں, کریٹڈ چیز ہوں. یہ ہے میرا انسان ہونا, جو ابھی دادا صاحب اشارہ کر رہے ہیں. اور اس میں ساری چیزیں شامل ہیں, جس کو ہم ادنا سمجھ رہے ہیں وہ بھی شامل ہے. ناخن, انسانی ناخن, حالانکہ کتنی ادنا سی چیز ہے. بال, انسانی بال. اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز انسانی ہے کیونکہ اللہ نے بنائی ہے, اور اس پہ ورڈ انسان کا لگتا ہے. لوتھڑا, خلاصہ. داسا فرماتے ہیں پس اللہ کے قول کے مطابق جو سب سے زیادہ سچا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں اللہ از آل ٹروتھ, مٹی کی یہ خاص صورت
ہم کون ہیں؟ مٹی کی خاص صورت. اسپیسیفائڈ ہے نا, اللہ نے ہمیں اسپیسیفائی کر دیا. پہلے ہم مٹی تھے لیکن مٹی سے ایک ڈی لمیٹڈ اسپیسیفائڈ فارم اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. مٹی کی یہ خاص صورت اپنی زیبائی, اپنی ڈیکوریشن اور تغیرات کے ساتھ انسان ہے. اصل میں وہ مٹی انسان ہے. مٹی کی دو خصوصیات ہیں, ایک تو وہ کریٹڈ ہے اور مٹی سبمیشن میں ہوتی ہے. مٹی سمبلائز کرتی ہے سبمیشن کو. تو مٹی کی اسپیسیفائڈ فارم اپنی ڈیکوریشن کے ساتھ, فزیکل ڈیکوریشن ہماری ایسے اور مسٹیکل ڈیکوریشن کہ ہم اللہ کو اللہ ماننا شروع کر دیں, اسی سبمیشن میں چلے جائیں. شیطان نے کہا تھا کہ یہ مٹی کا ہے, میں نہیں کروں گا سجدہ, میں آگ کا ہوں. تو وہ بھی انسان کی, آدم کی ڈیفینیشن مٹی. سبمیشن آ گئی. مٹی کی یہ خاص صورت اپنی زیبائی اور تغیرات کے ساتھ انسان ہے. عبادت تو اس نے بھی بڑی کی تھی نا, سبمیشن میں آ کے ذرا تاسا فرماتے ہیں چنانچہ اہل سنت کا ایک گروہ کہتا ہے, پیپل آف دا سنہ, جو نبی پاک کی سنت کو فالو کر رہے ہیں, یہ اہل سنت فرقے کے درجے پہ دا صاحب استعمال نہیں کرتے, یہ جو فالوورز آف دا پروفٹ ہیں ان کے لیے یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں. چنانچہ اہل سنت کا ایک گروہ کہتا ہے انسان ایک جاندار کا نام ہے جس کی صورت اس کی صفت کے ساتھ معلوم ہے. انسان کیا ہے؟ انسان ایک ایسا لیونگ بینگ ہے کہ جس کی جو صورت ہے, شکل ہے, وہ اس کی صفت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو اس کی صفت کیا تھی؟ مٹی کی سبمیشن. تو انسان جب وہ صورت میں سامنے آئے اور سبمٹ نہ کرے تو وہ پھر کون سا انسان ہے؟ وہ تو پھر حیوان ہی ہے نا. پھر وہ ایک جاندار تو ہو سکتا ہے لیکن وہ انسان نہیں ہو سکتا. یعنی اگر انسان کے ورڈ کو ہم نے اپلائی کرنا ہے تو گاڈ کے سامنے سبمٹ کرنا ہوگا مٹی کی طرح, اس کی وجہ سے نا, اور لو کی وجہ سے. بالکل. تو جہاں لو ہوتا ہے پھر وہاں سبمیشن ہی ہوتا ہے. آف کورس, بالکل. انسان ایک جاندار کا نام ہے جس کی صورت اس صفت کے ساتھ معلوم ہے. یعنی وہ صفت کیا ہے؟ لو یا سبمیشن کی. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ موت بھی اس اسم انسان کو اس سے جدا نہیں کر سکتی. پھر وہ جب مرتا بھی ہے تو وہ انسان ہی رہتا ہے کیونکہ وہ رب تعالیٰ کی محبت اور سبمیشن میں ہے. موت بھی یہ اسم انسان کو اس سے جدا نہیں کر سکتی, اور جب تک ظاہر و باطن میں کسی صورت سے وابستہ ہے اور اس جسم سے موسوم ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جب بندے نے مٹی والی سٹیٹ کو اختیار کر لیا, چاہے وہ ظاہر میں ہو چاہے وہ باطن میں ہو, کسی بھی صورت میں ہو, وہ انسان رہے گا. یہ سبمیشن کی بات ہو رہی ہے, سبمیشن کی. ہاں, جب وہ مٹی والی جو بھی اس کی سٹیٹ ہے, ظاہری طور پہ وہ باڈی ہے, باطنی طور پہ وہ ڈیڈ باڈی ہے گریو میں, لیکن وہ انسان ہے کیونکہ وہ اس نے اللہ کے اس حکم کے سامنے بھی سبمٹ کیا کہ اب جانے کا ٹائم ہے. جب زندہ تھا تو زندہ رہ رہا تھا, سبمٹ بھی کر رہے ہیں نا ایک لیول پہ. یہ تو سمجھ آ رہی ہے, بٹ ہاؤ از انسان ڈفرینٹ فرام جانور یا شیطان؟ کیونکہ انسانوں کو وہ کانشیسنیس آف سبمیشن عطا ہوئی ہے جو کہ جانوروں کو شاید اس درجے پہ عطا نہیں ہوئی. جیسے اینجلز تو کی ناٹ ایون وہ جو کہتے ہیں کہ ہاں, تو وہ دیکھیں نا, جو اللہ نے آپ کو اختیار دے کے جو آپ کو چوائس دی ہے, اس چوائس کے بعد, فری ول کے بعد, جب آپ کانشیسنیس, تو علامہ اقبال تو یہی کہتے ہیں, وہ علامہ اقبال تو ایک درجے پہ یہ کہتے ہیں کہ میں شان بندگی کبھی دے کر شان خدا بندی نہ لوں. میرے لیول پر بندگی کی شان اتنی بڑی ہے کہ اس کی کوئی, میں اپنی فری ول اور فری چوائس سے میں نے اس کو پہچانا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ جو نوری مخلوق ہے یہ تو گردے رہا ہے اس سینس میں. کیوں کہا وہ, جیسے کل پرسوں ہم نے پڑھا تھا کہ اے جبرائیل اور میکائیل جا کے اس کو پروٹیکٹ کرو, کیونکہ حضرت علی نے اپنے اختیار سے جان دینے کی تیاری کر لی تھی نا, ان کی چوائس تھی. ایک اگلا آرگومنٹ شروع ہو گیا, ابھی تک انہوں نے بتا دی ہے کہ اصل میں انسان مٹی کی طرح
مٹی کی جو بھی کیفیت ہے اگر اس کو وہ ڈیولپ اور ڈیکوریٹ کرے تو وہ ہیومن ہوتا ہے. لیکن ہم چیزوں کو اپیرنسز کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں صورت معلوم سے مراد ظاہر میں تندرست اور بیمار ہونا ہے. جب ہم کوئی ہیومن باڈی فزیکلی فٹ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہیلدی ہے, اگر وہ بیمار ہے تو ہم کہتے ہیں یہ سک ہے. اور باطن میں جسم کا مجنون یا عاقل کے نام سے موسوم ہونا ہے. جب ہم باطنی طور پہ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ میڈ مین ہے اور یہ بڑا وائز مین ہے. اور بالاتفاق جو انسان زیادہ صحیح ہے وہ پیدائش میں زیادہ کامل ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر دا صاحب نے پہلے تو ہمیں بتایا کہ انسان مٹی کو کہہ رہے ہیں, اور مٹی کی جو ترکیب ہے, مٹی کی جو ارینجمنٹ ہے, وہ جب جاندار, اور وہ مٹی اپنی صفت کے ساتھ, جب وہ مٹی کی صفت سبمیشن والی تھی نا, خدا کے سامنے وہ نہیں تھی. اور پھر کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ صورت معلوم اگر ظاہری طور پہ ایک بندہ ہیلدی ہے وہ بھی انسان ہے, اور اگر وہ باطنی طور پہ ہیلدی نہیں ہے وہ بھی انسان ہے. اس سے انسان کی انسانیت اٹھ نہیں رہی اس سے. لیکن پرفیکٹ انسان کون ہے؟ پرفیکٹ انسان وہ ہے جو پیدائش میں زیادہ کامل ہے. اب اس کے ملٹیپل میننگز ہو سکتے ہیں پیدائش میں زیادہ کامل ہونے کے, مگر ایک میننگ جو سمجھ آ رہا ہے فوری طور پہ کہ اللہ کی تقدیر اور اللہ کا لطف برتھ کے ٹائم جس کے حق میں نازل ہوا ہے وہ پھر اللہ کے ساتھ ہی کنیکٹڈ رہتا ہے, جس طرح اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں. جس نے اللہ نے جس کو علی بنا دیا تو وہ تو پھر بنے گا علی نا. جس طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کے میریکلز ہیں, انہوں نے تو پھر بننا ہی تھا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے میریکلز میں آتا ہے کہ آپ جب بی بی آمنہ کی باڈی سے باہر تشریف لائے تو آپ نے سجدہ کیا. دا فرسٹ تھنگ جو آپ نے کی ہے وہ سجدہ ہے. دا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ انسان زیادہ کامل ہے جو پیدائش میں کامل ہے. اب اس درجے کی برتھ یہ زندگی کائنات میں کہیں نہیں ہوئی کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس نے سجدہ کیا ہے. ایک یہ بھی روایت ہے کہ پروفٹ نے اللہ کی گواہی دی ہے, انگلی اٹھائی ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ, انہوں نے اس جھولے سے یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے انجیل دی ہے, اور اولیاء اللہ ہیں. اور پھر جس کے پیرنٹس نیک ہیں جب ان کا ملاپ ہوتا ہے تو تب ولی پیدا ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بات اپنی جگہ ہے. ٹھیک ہے نا, ہم جینز بھی تو کیری کر رہے ہیں ان کی جو ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں, یہ بھی ایک چیز ہے. حضرت علی اور بی بی فاطمہ کے ملاپ سے حسن حسین نے پیدا ہونا تھا, زینب نے پیدا ہونا تھا سلام اللہ علیہم السلام. تو یہ بھی ایک بات ہے. تو یہ پوری ایک وہ دادا صاحب ایک چین سمجھا رہے ہیں کہ بھائی پیدائش کے وقت اللہ نے جس کے حق میں خوش بختی کا وہ دیا, ایک تو وہ کامل ہوگا, اور دوسرا جس کے پیرنٹس اور جس کی پوری لینیجز وہ رب تعالیٰ کے سامنے سبمیشن تھی تو اس کے بچے بھی سبمیشن میں ہوں گے. سوال ہے یہاں پہ جو پیدائش ہے یہ کریشن کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے نا استعمال؟ ہو سکتا ہے جینیسس کے معاملے, ہاں ہو سکتا ہے the first جینیسس کے, ہاں اس میں بھی ہو سکتا ہے. جس طرح ایک یہ بھی ہے جو ابن عربی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کریٹ کیا تو پہلی تجلی جس پہ پڑی وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا, وہ جینیسس کے لیول کی بات ہے, اور نبی بنے اس سے. جو دوسری تجلی پڑی وہ حضرت علی بنے اور ولایت بنی اس سے, تو وہ والی بات بھی ہے. تو وہ ملٹیپل طریقوں سے انٹرپریٹ ہو سکتا ہے. دادا صاحب فرماتے ہیں, اچھا یہ دادا صاحب نے ہمیں کیا کہا ہے؟ دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہیومن ہونا, آپ کسی 2-3 آرگنز کی ارینجمنٹ سے ہیومن نہیں ہو رہے, آپ پورے کے پورے مٹی کا ایک ایک ذرہ آپ کو ہیومن بنا رہے ہیں. اصل میں مٹی کا ایک ایک ذرہ آپ کو ہیومن بنا رہا ہے, وہ اس مٹی نے کیا ہے. تو اب یہ بندہ پرفیکشن میں کب جاتا ہے ایز اے ہیومن, وہ پرفیکٹ کب ہوتا ہے؟ اب یہ ایک چھوٹی سی ڈبیٹ ہے. پر جاننا چاہیے انسان کی ترکیب محققین کے نزدیک 3 باتوں سے کامل ہوتی ہے. ایک ہیومن جو ہے وہ ایک فلی آپریشنل ہیومن کب بنتا ہے؟ جب اس کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں. یعنی ایک فلی آپریشنل ہیومن کب ہے؟ ابھی ہم اچھا برا نہیں کہہ رہے کہ اچھا ہے یا برا ہے, یہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی. فلی آپریشنل ہیومن 3 باتوں سے ہے.
ایک روح, دوسرا نفس, تیسرا جسم. نفس پہ ڈیبیٹ واپس آ گئی. اگر کسی شخص کی روح چل رہی ہے, نفس نہیں چل رہا, یعنی نفس تھا ہی نہیں, تو وہ مجنون تھا, وہ میڈ مین تھا, وہ ایز اے ہیومن فلی آپریشنل نہیں ہے. وہ حالت سکر میں تو ہو سکتا ہے, لیکن حالت صاف والا پرفیکٹ نہیں ہے. وہ کسی کی باڈی میں مسئلہ ہے تو وہ بھی اس طرح سے پرفیکٹ نہیں ہے. پرفیکٹ بندہ وہ ہے جس کی روح, نفس, جسم تینوں آپریشنل ہو اور پھر وہ نفس کو کانکر کرے. دادا صاحب کہہ رہے ہیں انسان کی ترکیب محققین کے نزدیک 3 باتوں سے کامل ہوتی ہے. ایک روح, دوسرا نفس, تیسرا جسم. اور ان میں سے ہر ایک چیز کے لیے ایک صفت ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے. وہ کہہ رہے ہیں ان تینوں کی اپنی اپنی ایٹریبیوٹس ہیں, پہلے ان کو انڈرسٹینڈ کرو. باڈی سول اسپرٹ. باڈی سول اسپرٹ, اور ان کی اپنی اپنی ایٹریبیوٹس ہیں. چنانچہ روح کی صفت عقل ہے, اور یہ روح کی صفت جو عقل ہے یہ خرد نہیں ہے. روح کی صفت عقل جو ہے ریشنالٹی نہیں ہے, یہ دماغ کی, برین کی عقل نہیں ہے. روح کی وہ پراپرٹی جو بندے کو رب سے کنیکٹ کرتی ہے اس کو بھی عقل کہتے ہیں. اور اسلامک مسٹیسزم میں العقل الاول, جب پروفٹ کا نور پیدا ہوا تھا وہ بھی العقل الاول ہے اصل میں, جو حقیقہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے عقل پیدا کی, پھر میں نے اس پر ناز کیا, اور پھر میں نے کہا کہ جو کچھ دوں گا اس کی وجہ سے دوں گا, حدیث قدسی ہے, جو کچھ واپس لوں گا اس کی وجہ سے واپس لوں گا. وہ عقل دماغ کا فنکشن نہیں ہے, وہ اسپرٹ کا فنکشن ہے. اور ویسٹرن آئیڈیالوجی سے جو لڑائی ہے وہ اسی پہ ہے کہ ان کا پروجیکٹ ریشنالٹی اور امپیریسزم کے اوپر ہے, جبکہ یہاں پر جو ہے وہ میٹافزیکل ریالٹیز اور میٹافزیکل ریزن کی بات ہو رہی ہے, جو ہائر انٹلیکٹ ہے. آئی ود دا کیپٹل آئی, انٹلیکٹ ود دا کیپٹل آئی. وہ کہہ رہے ہیں جی روح کی صفت عقل ہے, نفس کی صفت خواہش ہے. نفس کی صفت ہے گریڈ, خواہش کرنا, ڈیزائر. جسم کی صفت حس ہے. باڈی کی ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ محسوس کرنا, جو 5 سینسز کے پاس. اور آدمی نمونہ ہے کل عالم کا, اور عالم نام ہے 2 جہاں کا. وہ کہہ رہے ہیں جو ہیومن ہے نا یہ چھوٹا پروٹوٹائپ ہے پوری دنیا کا, پوری جو اللہ نے کریٹ کیا ہے. یہ ہیومن باڈی بذات خود ایک منی پروٹوٹائپ ہے اس کا, مائکروکازم ہے اس کا. آدمی نمونہ ہے کل عالم کا, اور عالم نام ہے 2 جہاں کا. یعنی اگر چنانچہ انسان میں دونوں کا نشان موجود ہے. انسان کے اندر دونوں عالم. عالم کون کون سے ہیں؟ 2 طرح کے عالم ہیں. ایک جو عالم, ایک دنیا جس میں ہم زندہ ہیں, اور ایک وہ دنیا جدھر ہم نے جانے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ انسان کی باڈی میں دونوں ورلڈز کے نشانات موجود ہیں. عالم ظاہر کا نشان, اس دنیا کا نشان پانی, آگ, مٹی اور ہوا ہے, اور اس کی ترکیب کی وجہ سے انسان میں بلغم, خون, صفرا اور سودا سے ہے. اس دنیا کے 4 بڑے ایلیمنٹس کیا ہیں؟ واٹر, فائر, ایئر اینڈ یہ مٹی, ارتھ. تو کہہ رہے ہیں کہ انسان کے باڈی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزیں پیدا کی ہیں, بلغم, خون, صفرا اور سودا. یہ ان 4 چیزوں کو سمبلائز کرتے ہیں. یہ اس کا مجھے بھی ایگزیکٹ طبیعتیں ہوتی ہیں نا, بلغمی طبیعت, فلانی طبیعت, سیکریشن, تو وہ ہر ہوا, صفرا, مطلب جو ہر ایلیمنٹ سے, جو یہ ایلیمنٹس ہے اس سے ریلیٹڈ ایک طبیعت ہوتی ہے. ہومیوپیتھی میں بھی آپ کی کانسٹیٹیوشن ٹائپس ہوتی ہیں, جس کے جو آپ کی ایک ڈومیننٹ ہوتی ہے. تو یہ وہ طبیعت ہے, بیکاز 4 ایلیمنٹ سے ہم بنے ہوئے نا, ہمیں 4 ایلیمنٹس ہیں. ابھی جو دادا صاحب آرگومنٹ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہیومن جو ہے وہ دونوں جہانوں کا ایک منی پروٹوٹائپ یا وہ ہے, آرکی ٹائپ ہے.
आलम ज़ाहिर के अंदर 4 एलिमेंट्स थे, फायर, अर्थ और एयर, और ह्यूमन बॉडी के अंदर भी 4 एलिमेंट्स अल्लाह ने पैदा किए हुए, जिसको बलगम, खून, सुफरा और सौदा वो कह रहे हैं। सुफरा सौदा क्या होता है ये? सुफरा में कहते हैं हवा होती है जो हमारे ये हाँ गैस मतलब फॉर्म जो होता है, तौसीफ बलगम साहब, जो सीक्रेशंस हेल्थ। होती हैं, ब्लड, खून है, सौदा बहरहाल देखें अभी ये कोई ये सौदा सारे शायद ये वो- वो ह्यूमन सब्सटेंसेज हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, जो हम एक्सक्रीट भी करते हैं, जो हम एक्सक्रीट भी करते हैं। ये वो खून और ब्लड और बलगम का तो हमें पता है, सुफरा और सौदा भी ऐसे हैं, लेकिन असल में जो आर्गुमेंट पकड़ने वाला है वो ये है कि ये चारों चीजें सिंबल हैं उन चारों चीजों का जो आलम ज़ाहिर में है। असल में तो ये आर्गुमेंट है ना, वो उसको हम फिर लुगत में देख सकते हैं कि ये क्या, प्लाज्मा भी कह सकते हैं, हाँ ये जो प्लाज्मा जो हमारी बॉडी। अच्छा आलिम बातिन का निशान, अब आलिम बातिन क्या है जो हमें नजर नहीं आ रहा। आलिम बातिन का निशान बहिश्त, दोजख और अरसात है। जो आलिम बातिन है वो क्या है, उसमें एक अल्लाह ने दोजख बनाई हुई है, एक अल्लाह ने जन्नत बनाई हुई है, और एक ड्यूरेशन है दरमियान, जिस ड्यूरेशन में हमने वो रहना है हमने। चुनाचे जान लिताफत की वजह से बहिश्त है, जो आपकी रूह है ना वो असल में जन्नत को सिंबलाइज कर रही है आपकी बॉडी में। नफ्स खराबी और वहशत की वजह से दोजख है, जो नफ्स है वो असल में जहन्नम को सिंबलाइज कर रहा है। पीछे आर्गुमेंट क्या कायम किया हुआ है, दोनों आलम को आपकी बॉडी अल्लाह ने वो दोनों सिंबल्स आपकी बॉडी में दिए हुए, आलम ज़ाहिर के भी आलम बातिन के भी। तो आलम बातिन में नफ्स जो है वो दोजख को सिंबलाइज कर रहा है, और जिस्म अरसात यानी मैदान क़यामत है। जिस्म इज लाइक दैट, वो ड्यूरेशन है, बॉडी के अंदर जंग लगी हुई है। बॉडी जो है वो बिल्कुल वो अरसा है या वो मैदान अरफात है, जिसके एक तरफ जन्नत है और दूसरी तरफ दोजख है। यानी बॉडी के एक तरफ रूह है और दूसरी तरफ जो है आपका नफ्स है, और ये तीनों सिंबल्स जो हैं क़यामत, जन्नत, दोजख को सिंबलाइज कर। तो दासा फरमाते हैं बस जिस्म मैदान क़यामत के है, और इन दोनों चीजों का जमाल, कहर और बाहमी उन्स से है। पस बहिश्त रजा की तासीर है, दोजख उसके गजब का नतीजा है। इसी तरह मोमिन की रूह अल्लाह की मारिफत की वजह से राहत से है, और उसका नफ्स गुमराही के हिजाब से है। और जब तक कयामत में मोमिन दोजख से खलासी ना पाएगा, बहिश्त में नहीं पहुंचेगा, रुयत हक की हकीकत और खालिस मोहब्बत इलाही नहीं पा सकेगा। इसी तरह बंदा दुनिया में जब तक नफ्स से निजात हासिल नहीं करता, हक की मोहब्बत तक नहीं पहुंचता, जिसकी असल और बुनियाद रूह है, तब तक वो कुर्बे इलाही और मारिफत हक की हकीकत तक नहीं पहुंच सकता। दासा फरमाते हैं बस जो शख्स दुनिया में हक सुबहानहू को पहचान ले, दूसरों से मुंह मोड़े यानी दुनियावी मादी चीजों से, शरीयत के रास्ते पर कायम हो, वो कयामत में दोजख और पुल सरात को नहीं देखेगा। कहते हैं जो यहां पर रब ताला को देखना शुरू किया, रब ताला को देखने का सिंपल वही आपकी वाले फॉर्मूला, जब आप रब को देख रहे हैं आप दुनिया को नहीं देख रहे। जिसकी यहां पे ट्रेनिंग होगी कि वो रब को देखेगा, तो वो कयामत में दोजख और पुल सरात को भी क्यों देखेगा। वो जिनके बारे में हदीस में आता है कि अल्लाह वाले जो हैं वो घोड़ों की तरह भाग कर निकलेंगे, उसके बाद दूसरे निकलेंगे, वो घोड़ों की तरह कैंटर करेंगे, उनको डर ही नहीं लगेगा। एक रेजर शार्प ब्रिज जो है उसके ऊपर वो घोड़ों की तरह कैंटर करते हुए जन्नत में चले जाएंगे। तो वो जन्नत की तरफ क्यों जाएंगे, क्योंकि उनकी तवज्जो तो रब के ऊपर होगी, पुलसरात के ऊपर थोड़ी होगी मैं गिरना जाऊंगी। तो दास साहब कह रहे हैं जो शख्स दुनिया में हक सुबहानहू को पहचान ले, दुनिया से मुंह मोड़े, शरीयत के रास्ते पर कायम हो, वो कयामत में दोजख और पुलसरात को नहीं देखेगा।
یعنی فزیکلی اسپیکنگ اگر دوزخ ہوئی بھی اور پل صراط ہوا بھی تو وہ بھاگ کر گزر جائے گا, اور مسٹکلی اسپیکنگ وہ تو آلریڈی ادھر پہنچا ہوا ہے جنت میں, گاڈ کی یونین میں, اس کو کیا لگے یہ چیزیں کیا ہیں. تو دا صاحب فرماتے ہیں الغرض مومن کی روح اس کو بہشت کی طرف دعوت دینے والی ہے, کیونکہ دنیا میں بہشت کا نمونہ روح ہی ہے, اور اس کا نفس اس کو دوزخ کی طرف بلانے والا ہے, کیونکہ دنیا میں دوزخ کا نمونہ وہی ہے. اور اس روح کی راہبر کامل عقل ہے اور نفس کی راہبر ناقص خواہش ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو اسپرٹ ہے وہ جنت کی طرف لے کے جا رہی ہے, نفس دوزخ کی طرف لے کے جا رہا ہے. اسپرٹ کی رہبر یعنی راستہ دکھانے والی اسپرچول وزڈم ہے, عقل سلیم ہے, حکمت ہے, نورانی عقل ہے, اس کو علامہ کہتے ہیں. ایک دانش برہانی, ایک دانش نورانی ہے. دانش برہانی حیرت کی فراوانی. جو آپ کی یہ دماغ کی عقل ہے یہ حیرانی ہی ہے, جو دا صاحب آگے بھی ہمیں سمجھائیں گے. اور جو نورانی ہے عقل جس پر تجلیات پڑی ہوئی ہیں وہ پھر آپ کو رب تک لے کے جاتی ہے. تو فرما رہے ہیں دا صاحب کہ روح کی راہبر کامل عقل ہے, نفس کی راہبر ناقص خواہش ہے. خواہشیں ایسنس میں ہی ناقص ہیں, خواہشات ایسنس میں ہی ناقص ہیں, کیونکہ وہ اس حادث دنیا سے متعلق ہیں اور منسلک ہیں. عقل کی تدبیر حق ہے, جو عقل کی اسٹریٹجی ہے وہ ٹروتھ ہے, اور خواہش کی تدبیر خطا. اور جتنے بھی خواہشات ہیں ان کی ساری اسٹریٹجیز اصل میں وہ خطائیں ہیں, وہ رب سے آپ کو دور ہی کرے گی. اس لیے طالبان حق کو لازم ہے ہمیشہ نفس کی مخالفت کے طریقے پر چلیں, تاکہ اس کے خلاف روح اور عقل کی مدد کر سکیں, جو سر الہی کا محل ہے, روح محل ہے ڈیوائن مسٹری کا. تو آج یہ جو ہم نے سیکشن پڑھا ہے, جو ہم نے آپا کی برکت سے پورا ہی پڑھ لیا ہے, کیونکہ میں نے بڑی کوشش کی کہ ہم رک جائیں کہیں نہ کہیں. لیکن دیکھیں بات کہاں سے, دادا صاحب کا اگر ہم کوئکلی ایک ریکیپ ویسے کر لیں, دادا صاحب نے فرقہ سہیلیہ کے بارے میں بتایا. فرقہ سہیلیہ مجاہدوں کے اوپر ہے, اور مجاہدے کیا ہے کہ آپ کو تیار کیا جائے کہ آپ نیکی کے راستے پر چلیں, اسٹرگل کریں, آپ اسپرچول اسٹرگل کریں. تو دادا صاحب نے کہا دیکھو اسٹرگل کس کے لیے کرنی ہے, تو اسٹرگل تو نفس کے لیے کرنی ہے نا, نفس کو پہلے انڈرسٹینڈ کریں. تو انہوں نے کہا اسٹرگل سے پہلے نفس کو انڈرسٹینڈ کریں. پھر دادا صاحب نے نفس کے اوپر کانورزیشن شروع کی اور نفس کے جو ڈکشنری کے میننگز تھے وہ بتائے. پھر دادا صاحب نے کہا کہ پھر گروپس میں بھی اختلاف ہے, وہ کوئی گروپ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی فزیکل چیز ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ یار یہ ایک پراپرٹی ہے. دادا صاحب نے کہا کہ اس پہ تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ یہ نفس کیا چیز ہے, لیکن ایک چیز انڈرسٹینڈ کر لیں کہ نفس سورس ہے ایول کا, اور جو ظاہری برائیاں آپ کر رہے ہیں اس کا علاج باطنی توبہ میں ہے, اور جو باطنی برائیاں آپ کر رہے ہیں اس کا علاج ظاہری مجاہدے میں ہے. یہ ایک میں آپ کو فارمولا دے رہا ہوں سکسیس کا. اور پھر دادا صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ جو نفس ہے یہ ایک سٹل باڈی ہے روح کی طرح, اور یہ بالکل ریئل ہے, اس کو ان ریئل نہیں سمجھنا آپ نے. جیسے آنکھ ریئل ہے, کان ریئل ہے, باقی آرگنز ریئل ہے, یہ بھی ریئل ہے, مگر یہ سٹل ہے, فزیکل نہیں ہے, سٹل باڈی ہے, اور یہ ہے. اور پھر انہوں نے قرآن و حدیث سے آیات پیش کی اور کہا کہ اللہ رب العزت بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نفس کو کے مجاہدے کرو, نفس کو صاف کرو, اور وہ ساری باتیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اپنے نفس سے اپنے آپ کو بری نہیں سمجھتا. داؤد علیہ السلام کو کہا نفس کی مخالفت کرو. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب ہیلپ کرتے ہیں تو نفس کے عیوب دکھا دیتے ہیں. تب دادا صاحب نے اگلی ڈیبیٹ چھیڑی. دادا صاحب نے کہا دیکھو نفس ایک پراپرٹی بھی ہے نا, اصل میں نیگیٹیوٹی کی پراپرٹی ہے, تو ایک پوزیسر بھی ہوگا اس کا. وہ پوزیسر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا پوزیسر تو ہیومنز ہیں. تو اب یہ سمجھا جائے کہ انسان کب ہے, پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. اور پھر ڈیبیٹ کیا کی کہ انسان کو اپنے بارے میں معرفت کیوں ضروری ہے, یہ ڈیبیٹ شروع کی. اور کیا ڈیبیٹ ہوئی کہ جب انسان اپنے انسان ہونے کو پا لیتا ہے تو در حقیقت وہ رب کو پا لیتا ہے. لیکن وہ ڈیبیٹ پھر وہیں پہ رہی کہ انسان کس کو کہتے ہیں.
تو کسی نے کہا کہ جی اسپرٹ کو کہتے ہیں, کسی نے کہا اسپرٹ اور باڈی کو کہتے ہیں جب یہ مل جاتی ہے. اور اسی طرح جو مدعی صوفی تھے انہوں نے کہا یہ تو انسان ڈیوائن مسٹری ہے اور یہ تو امیوٹیبل ہے گاڈ کی طرح, ایک ریالٹی ہے, یہ اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے, یہ کھانے پینے والا محل نہیں ہے, یہ تو امیوٹیبل ہے. اور کسی نے کہا کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ سبجیکٹو انالیسز نہیں ہے, اس کو چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. تو دادا صاحب نے ان سارے آرگومنٹس کو غلط قرار دیا اور انہوں نے قرآن کا وہ پیسج پیش کیا, اور قرآن کے پیسج پیش کرنے کے بعد دادا صاحب نے کہا اصل میں مٹی کی فارم اور مٹی کے جتنے ذرے ہیں اللہ نے جب ان کو ترتیب دیا ہے وہ سارے مٹی کے ذرے اس بات کی اہلیت اور قابلیت رکھتے ہیں کہ ان کو انسان کہا جائے. اور مٹی کی کیا ہے اس کی ایٹریبیوٹ, مٹی کی ایٹریبیوٹ ہے کہ وہ سبمیشن میں رہتی ہے. تو ایک انسان ہیلدی ہو سکتا ہے, ایک انسان پاگل ہو سکتا ہے, اس سے انسان کا تعلق نہیں ہے. تعلق اس بات سے ہے کہ وہ رب تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور رب تعالیٰ کی سبمیشن میں جانے کے وقت تین چیزیں ہیں جن کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. نفس جو خواہش کا گھر ہے, روح جو عقل کا گھر ہے, اور جسم جہاں پر ان کی آپس میں جنگ لگی ہوئی ہے. جسم جو ہے وہ احساس کا گھر ہے, وہ سینسز ہیں, وہاں پر وہ سینسری ایک وار چل رہی ہے. پھر دادا صاحب نے کہا کہ دیکھو ایک اور چیز انڈرسٹینڈ کرو کہ ہیومن باڈی کے اندر دونوں عالم کے سمبلز موجود ہیں. عالم ظاہر میں اگر ارتھ, فائر, یہ ساری چیزیں ہیں تو یہاں پہ ہیومن کے اندر بھی ہیں وہ بلڈ اور وہ سفر اور سودا جو سبسٹنسز ہیں, فیلجم اور یہ سارے. اور عالم باطن میں اگر جنت, دوزخ اور میدان عرفات اور میدان قیامت ہے تو یہ جسم میدان قیامت ہے, سمبلائز کر رہا ہے, اور دوزخ کو نفس اور جنت کو روح سمبلائز کر رہی ہے. روح کی پراپرٹی عقل ہے, عقل خطا کار نہیں ہے. نفس کی پراپرٹی خواہش ہے, خواہش جو ہے وہ سراسر خطا ہے. تو بندے کا کام یہ ہے کہ روح کی رہنمائی میں نفس کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے جسم کو ٹرین کرے. یہی مجاہدہ ہے جس کی فردر کلیریفیکیشن دادا صاحب کل کریں گے. ایک بڑا میسو انہوں نے ایک ڈاکٹرائن جو ہے ہمیں دے دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکم یا انبیاء اللہ. السلام علیکم داتا صاحب. السلام علیکم حضرت عبد القادر جیلانی. آئرونکلی میں نہیں کہوں گی, ڈیوائن پلاننگ کے مطابق غوث پاک بھی آج نفس کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں بتا دیں کہ کس طرح فرق ہے کہ نفس سے زندگی گزارنا اور اللہ کے لیے زندگی گزارنا, ان دو چیزوں میں فرق کیا ہے. اے صاحبو, اہل اللہ جس شغل یا کام میں ہے تم اس سے غافل ہو. یو آر اگنورنٹ آف the kind of life or the kind of works that people of God or people close to God are engaged in. اہل اللہ جس شغل میں ہے تم اس سے غافل ہو. تم اپنے نفسوں کے لیے جو تمہارے دشمن ہیں, دادا صاحب نے بتایا ابھی کہ یہ نفس جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے, وہی بات کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہو اپنے نفسوں کے لیے جو کہ تمہارے دشمن ہیں رات اور دن محنت میں مشغول ہو. کہہ رہے ہیں کہ تم اصل میں اپنے دشمنوں کی ہیلپ کر رہے ہو, اینڈ دس از گوئنگ ٹو ٹیک یو نو ویئر. تم رات اور دن تم اپنے نفوس کے لیے جو تمہارے دشمن ہیں رات اور دن محنت میں مشغول ہو, اپنے رب کو ناراض کرتے ہو اور اپنی بیویوں کو راضی کرتے ہو. اینڈ یہاں پہ جو بیویاں یوز کیا ہے اٹ از ناٹ فار ویمن بٹ اٹ از فار یور ایک ڈیزائرز کا ایک سمبل ہے, اور یہ آگے ایکسپلین کریں گے کہ واٹ ہی مینس بائی بینگ اے مرد اینڈ واٹ ہی مینس بائی بیوی بچے. یہ بیوی بچے جو یوز کریں گے ٹرم, دس از ناٹ فار ایکچوئل بچے اینڈ بیوی بیچارے ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف لائف ہے جس کو ہم فوکس کیے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو کہہ رہے ہیں کہ
اپنے رب کو ناراض کرتے ہو اور اپنی بیویوں کو راضی کرتے ہو. میں دیکھتا ہوں کہ تیری سب حرکات اور سکنات، یور ایکشنز، یور موومنٹ اینڈ یور سائلنس، یا جب تم کوئی کام نہیں کرتے، حرکات اور سکنات اور تیرا سارا فکر، تمہاری ساری ایفرٹ، تھاٹس نفس اور بیوی اور بچوں کے لیے ہے اور حق تعالیٰ سے بالکل ہی بے خبر ہے. مخلوق میں بہت لوگ ہیں جو اپنی بیویوں اور بچوں کی خوشی کو حق تعالیٰ کی خوشنودی پر مقدم سمجھتے ہیں. یعنی موسٹ آف کریشن اپنے ہی ڈیزائرز یا اپنے ہی پلیجرز کو وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں انسٹیڈ کہ وہ اللہ نے جو کہا ہے یا جو چیز اللہ کو خوش کرے گی اس کو امپورٹنس دیں. تجھ پر افسوس، تیرا شمار مردوں میں نہیں ہو سکتا. تو اب یہ پہلے بیوی بچوں کا یوز کیا ہے کہ ایک ٹرم، اور اب مردوں کی یہ ٹرم یوز کر رہے ہیں اور آگے بتائیں گے کہ مرد ہوتا کون ہے اصل میں. کہتے ہیں تجھ پر افسوس، تیرا شمار مردوں میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ مرد جو اپنی مردانگی میں کامل ہوتا ہے، یعنی اب پرفیکٹ مرد، وہ کون ہوتا ہے؟ حق تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے لیے کوئی عمل نہیں کرتا. آل ہز ایکشنز کے پیچھے جو انٹینشن ہوتی ہے، اٹ از جسٹ دا پلیجر آف گاڈ. تو دیٹ از اے ٹرو مرد. اس کو شاید آئی ڈونٹ نو جواب مردی بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ سینس شاید اس یہ ٹرم یوز کرتے ہیں، بٹ بیسکلی اللہ کا بندہ. آئی تھنک دس از واٹ دے مین. کیونکہ مرد جو اپنی مردانگی میں کامل ہوتا ہے، پرفیکٹ ہوتا ہے، حق تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے لیے عمل نہیں کرتا. تیرے قلب کی دونوں آنکھیں اندھی ہو گئی، تیرے باطن کی صفائی مقدر یا میلی بن گئی. تو حق تعالیٰ سے محجوب یعنی ویلز میں ہو گیا اور تجھے خبر ہی نہیں. اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ وائے حسرت ان محجوبین پر، ان ویلڈ لوگوں پر جن کو اپنا محجوب ہونا بھی معلوم نہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیچارے وہ خود ہی ویلز میں ہیں. تجھ پر افسوس، تیرے ہریسہ میں کانچ کا چورا ملا ہوا ہے. ہریسہ ایک کھانے کی ڈش ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں تم ہریسہ کی ڈش کھا رہے ہو اور اس میں کانچ کا چورا، کرشڈ گلاس ملا ہوا ہے، اور تو اس کو کھائے جاتا ہے. اور غلبہ شہوت اور قوت حرص یعنی ڈیزائرز اور لالچ کی ایک اسٹرینتھ میں، اور شدت ہوس، گریڈ میں وہ اتنی زیادہ ہے کہ تم اس سے آگاہ ہی نہیں ہو کہ تم کیا کھا رہے ہو. گھڑی بھر کے بعد وہ تیرے میدے کے ٹکڑے کر دے گا اور تو ہلاک ہو جائے گا. یعنی کہ تم بہت ایک ڈینجرس کام کر رہے ہو. تیری ساری مصیبتیں بہت خوبصورت ہے، اینڈ یہ اکثر اپنے سرمنز میں غوث پاک بتاتے ہیں کہ تمہاری مشکلات آتی کیوں ہیں، تم پہ مصیبتیں آتی کیوں ہیں. اٹ از اے فارم آف کلینزنگ. تو اس کو ریئلائز کرو کہ مصیبتیں وہ کیوں آتی ہیں. وہ اس لیے کہ تیری ساری مصیبت اپنے مولا سے دور پڑ جانے اور غیر اللہ کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہے. وہی کہ دادا صاحب نے بھی بتایا کہ آپ میں جنت کی طرف یا روح کی طرف جھکنے کا بھی ایک اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اور نفس کی طرف ریلائی کرنے کا بھی موقع دیا ہے. تو مصیبت کب آ رہی ہے؟ جب آپ نفس کی طرف ریلائی کر رہے ہیں زیادہ، اور نفس غیر اللہ ہے اوبویسلی. تو تیری ساری مصیبت اپنے مولا سے دور پڑ جانے اور غیر اللہ کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہے. اگر مخلوق کی جانچ کرتا تو ضرور ان کو مبغوض سمجھتا، یعنی انہیں دشمن سمجھتا، اور ان کے خالق کو محبوب بناتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جانچ لے مبغوض سمجھنے لگے گا. جانچ لے یعنی ریفلیکٹ کر لو، اچھی طرح سوچ لو کہ کیا ہے، مطلب تھنک اباؤٹ تھنگز بفور فالوئنگ دیم. تو جانچ لے تو مبغوض سمجھنے لگے گا. تو جانچے بغیر بغض اور محبت رکھتا ہے. جانچنے کے لیے عقل چاہیے اور عقل تیرے پاس ہے ہی نہیں.
تو اگین داتا صاحب نے بتایا کہ عقل اصل میں آپ کے باطن کی, آپ کی روح کی پراپرٹی ہے. تو بھائی تمہاری مطلب وہ ہارٹ ہی نہیں تمہارا صاف, تو وہ کیا پراپرٹی سے تم کنیکٹ کر سکو گے. تو عقل تیرے پاس ہے ہی نہیں. جانچنے والا کیا ہے؟ قلب ہے. جانچتے کس سے ہیں ہم؟ ریفلیکٹ یا کوئی صحیح نتیجے پہ ہم کس سے پہنچنا ہے؟ اپنے ہارٹ سے, اپنے قلب سے. جانچنے والا قلب ہے اور قلب تجھ کو نصیب نہیں. قلب ہی سوچتا ہے اور عبرت اور نصیحت پکڑتا ہے. یور ہارٹ از دیٹ پلیس دیٹ ریسیوز دا لائٹ اینڈ گائیڈنس آف گاڈ. قلب ہی سوچتا ہے اور عبرت اور نصیحت پکڑتا ہے. حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اس قرآن میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کا قلب ہو یا وہ کان لگا کر سنے بحضور قلب, یعنی ہی لسنس with his heart. عقل ہی منقلب ہو کر قلب بن جاتی ہے. I think منقلب کہتے ہیں پلٹنے کو یا چینج ہونے کو یا ایلیویٹ کرنے کو. بہرحال یہ قلم صاحب مجھے بتائیں what the sentence exactly means. عقل ہی منقلب ہو کر قلب بن جاتی ہے اور قلب باطن بن جاتا ہے اور باطن فنا بن جاتا ہے اور فنا منقلب ہو کر وجود بن جاتی ہے. یعنی وہ ایلیویشن یا چینج یا اسپریڈنگ آف لائٹ, ٹرانسفارمیشن کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ کلینز کرنا شروع کرو گے تو آپ کی عقل قلب کے لیول پہ آ جائے گی, قلب جو ہے باطن کے لیول پہ آ جائے گا, باطن فنا ہو جائے گا اور فنا وجود بن جائے گا, اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر جائے گا. آگے پروفٹس کا بتا رہے ہیں. اگین نفس کی بات ہے, یہ میں پڑھ دیتی ہوں, چھوٹا سا پیراگراف ہے حضرت آدم کے بارے میں. اینڈ اگین آج عدالت صاحب نے انسان کے بارے میں بات کی ہے. حضرت آدم از دا فرسٹ انسان جن کا ہمیں پتہ ہے. تو کہتے ہیں حضرت آدم اور دیگر انبیاء علیہ السلام میں بھی شہوتیں اور رغبتیں موجود تھیں. داتا صاحب نے بھی ہمیں بتایا حضرت یوسف کا آج کہ انہوں نے بھی کہا کہ مجھ میں بھی ہیں, جسٹ دیٹ گاڈ از پروٹیکٹنگ می اینڈ دیٹ از وائی آئی ایم ناٹ فالوئنگ مائی نفس. تو حضرت آدم اور دیگر انبیاء علیہ السلام میں بھی شہوتیں اور رغبتیں موجود تھیں مگر وہ اپنے نفوس کی مخالفت کرتے اور اپنے رب کی خوشنودی کے خواہاں رہتے تھے. They were always relying on God. آدم علیہ السلام نے جنت میں رہنے کی حالت میں صرف ایک خواہش کی. جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو he had one desire, ان کی ایک خواہش تھی اور صرف یہ ایک لغزش کھائی. انہوں نے خالی ایک مسٹیک کی تھی, اس کے بعد توبہ کر لی اور پھر کبھی ایسا نہ کیا. حالانکہ ان کی خواہش بھی محمود تھی, یعنی ان کی خواہش بھی, وہ بیچارے کیوٹ سے مطلب کیا مطلب بیچارے ان کی خواہش بھی کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے نہ اپنے قریب سے نہ دور نہ کریے گا. یہ تو ان کی خواہش تھی, خواہش بھی اچھی تھی لیکن بہرحال تھی یہ خواہش. تو کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ ان کی خواہش بھی محمود تھی کیونکہ انہوں نے چاہا کہ کسی طرح حق تعالیٰ کے پڑوس سے جدا نہ ہوں, اور شیطان نے قسمیں کھا کر یقین دلایا تھا کہ اگر ممنوع درخت کا پھول کھا لوگے تو سدا یہیں رہو گے. سو دا اسٹوری از ویری فیمس کہ حضرت آدم ڈیزائرڈ کہ میں اللہ تعالیٰ سے دور نہ ہوں, جنت سے دور نہ ہوں, ان کی کمپنی پریزنس سے اللہ تعالیٰ کی دور نہ ہوں. تو شیطان ان کے پاس آیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اچھا اگر تم اس درخت سے یہ کھا لو گے پھل یا پھول یا جو بھی, تو تم یہاں سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے. اینڈ دیٹ on a very basic level obviously was questioning God, right? And questioning his power and his scheme of being, things. and yeah, his And also reflecting his desire. Yeah, that even a good desire is a desire at the end of the day. اس میں آپ کی میں آ جاتی ہے. خواہش بھی تو نفس سے ہی ٹوٹ رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے انہیں یہ کہا تھا کہ اگر تم یہاں سے کھا لو گے اس درخت سے تو سدا یہیں رہو گے. پس خواہش کے مستحسن ہونے کے باوجود محض تدبیر میں لغزش کھانے کی جب یہ سزا ملی
تو کیا پوچھنا ان کا جن کی خواہش بھی ذلیل ہے اور تدبیر بھی ذلیل ہے. کہہ رہے ہیں بیچارے اگر ان کو یہ ہوا تو ہم تو پورے دن میں پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی خواہشیں رکھتے ہیں. ان کی تو معصوم خواہش تھی اور بڑی عرفہ خواہش عرفہ خواہش رب تھی کی کہ مطلب رب کی communion میں. کمپنی میں رہنا. تو یعنی پیغمبر کے لیول پہ وہ خواہش بھی خواہش میں ظاہر ہوئی. ایون تو انہوں نے سرنڈر چھوڑ دیا نا کہ جو اللہ چاہے مجھے رکھنا چاہے اپنا ظاہر کیا کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہ رہا ہوں. سرنڈر کی ایک لیول نفی ہو گئی. ہاں پیچھے چلا گیا. سرنڈر جو ہائر لیول ہائرارکی کے ہوتے ہیں ان کی ہر چیز بہت اللہ کو نقطہ بھی جو ہے وہ پنچ کرتا ہے. وہ آپ نے کہا تھا نا کچھ جیسے میں رکھتا تھا کہ جب میں سرنڈر چاہتا ہوں تو بس پھر ٹوٹل سرنڈر ہو. ہماری تو پھر پوچھ کچھ بڑی دیر بعد ہوتی ہے کہ ہم بڑے نیچ درجے کے ہیں. تو جتنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرب والے ہیں تو اللہ ان کے بارے میں بہت پوزیسو ہو جاتا ہے. دیکھیں نا وہ پرفیکشن ہاں، کی معراج ہے. تو جب کوئی چیز پرفیکشن پہ ہو تو اس میں ایک ذرا سا بھی جو وہ ہوتا ہے نا وہ مزہ بال برابر ایسور بن جاتا ہے. بالکل. انبیاء علیہ السلام اپنی شہوات اور اپنی تباہ کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہے یہاں تک کہ اپنے نفسوں کو مشقتوں میں ڈالنے اور مجاہدوں کی کثرت کے سبب حقیقت کے اعتبار سے فرشتوں سے جا ملے. انبیاء مرسلین اور اولیاء اللہ صبر کیا کرتے ہیں، پس تم بھی صبر کرنے میں ان کی موافقت کرو.